بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے، اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے اس بابرکت رات میں مغفرت، فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ آج پھر اپنے میں حاضر ہیں اور شروع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بخیر و عافیت، بحسن خوبی مکمل کرے، ہم سب کو اس پروگرام کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ 14ویں پارے کا جو آخری ربع ہے وہ ہوگا، اور پھر پورا 15واں پارہ ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارے کی بجائے سوا پارہ پڑھا کریں گے۔ تو یہ جو 14ویں پارے کا آخری ربع ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اگر قرآن مجید کو لے کر بیٹھتے ہیں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے شروع ہو رہا ہے۔ 89 جہاں مکمل ہوتی ہے اور 90 جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ رکوع بنتا ہے سورہ نحل کا 13واں رکوع۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا
ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ تو یہ جو رکوع ہم نے پڑھا ہے یہ بہت ہی جامع رکوع ہے۔ ظاہر ہے پوری تشریح تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کی جامعیت کی وجہ سے یہ شروع سے مسلمان اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا کہ جمعے کا خطبہ جب مکمل ہوتا ہے تو آخر میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ مطلب اسلامی زندگی جو ہے اس پوری زندگی کی یہ تصویر ہے اس آیت میں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء سے اور منکر سے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تو یہاں تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم ہے، اور عدل سے بڑھ کر احسان کا حکم ہے، اور پھر احسان میں سے جو سب سے زیادہ ضروری احسان ہے وہ رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اب یہ عدل کیا ہے اور احسان کیا ہے، اس کو یاد رکھیں کہ عدل یہ ہے کہ بندہ اپنے فرض کو پورا کرے، اور جو کسی کا حق ہے وہ پوری طرح ادا کرے، اس پر جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے اور اپنے فرض کو پورا کرے، اور ہر بندہ ایسا ہی کرے کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرے اور اپنے فرائض کو پورا کرے۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو حق سے بھی زیادہ دینے کی کوشش کرے، اور اپنے فرض کو بھی بہت اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کے ساتھ باقی جو عدل اور احسان کی مختلف صورتیں ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر اس عدل پر اور احسان پر قائم ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اسلامی زندگی پر قائم ہے، یعنی دوسروں کے جو اس پر جس بھی قسم کے حقوق ہیں ان کو وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرے اور اپنے فرائض کو پورا کرے، اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی ان کے حقوق سے زیادہ دینے کی کوشش کرے، اور اپنا فرض بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ہر بندہ اگر اس پر کھڑا ہو جائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس طرح کا ہوگا۔ پھر ایتاء ذی القربہ، کہ رشتہ داروں کو دیں، یعنی یہاں تو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ بھئی رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق بھی ادا کریں اور ان کی مدد کریں، انہیں دیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ اسی طرح جو فحشاء ہیں، منکرات ہیں، ان سے بھی بچیں،
اور کسی پر زیادتی کرنے سے بھی بچیں۔ اگلی جو آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں عہد کو پورا کرنے کی بہت زیادہ تلقین ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد کریں یا بندوں کے ساتھ عہد کریں، کسی بھی قسم کا جو عہد ہے اس کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ اور خاص طور پر یہ جو عہد ہم نے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اللہ سے عہد کیا ہے اللہ کی بندگی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، تو اس عہد کو بڑی احتیاط کے ساتھ پوری زندگی نبھائیں اور اس کو پورا کریں۔ اگر آپ اس عہد کو پورا نہیں کریں گے، اس کو توڑ دیں گے، تو اس سے تمہاری اپنی زندگی بھی طرح طرح کی ظاہر ہے گناہوں میں اور غلطیوں میں لت پت ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی آپ دین سے روکنے کا باعث بنیں گے۔ کہ ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے میں دین کی طرف آؤں، تمہارا کردار دیکھ کر اور اخلاق دیکھ کر اگر رک جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر قیامت کے دن دوسروں کو دین سے روکنے کا مقدمہ تمہارے خلاف جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ تو یہ جو عہد ہے اس کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں ان کی پابندی بھی کریں، اللہ کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں اس کی بھی پابندی کریں۔ عہد کی پابندی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اس کا سوال کیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی یاد آتی ہے جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں سمجھایا، ہمارے سامنے واعظ کیا، خطبہ دیا، تو اس میں بہت ساری باتیں کی، لیکن یہ بات وہ ہر خطبے میں دہراتے رہے کہ بھائی لوگوں سنو، جو بندہ امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ پھر اسی رکوع میں یہ آیت نمبر 96 ہے، یہ اور اس طرح کی آیتیں اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ہی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات اتر جائے، ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عارضی ہیں اور فنا ہو جانے والی ہیں، اور اگر تم میری بندگی کر کے نیک اعمال کر کے آؤ گے تو جو کچھ میں تمہیں دوں گا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتا ہے۔ یہاں بھی 96 نمبر آیت کو آپ دیکھیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ایک تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جس بندے نے بھی اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں اور اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، اسے بہر حال اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زندگی کا جو ماحول بنایا ہے اور اس کی جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ بندے کو گناہ سے بچنے کے لیے بھی اور نیکی اختیار کرنے کے لیے بھی اپنے نفس کو قابو کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یعنی گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے اور نیکی کو اختیار کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کریں گے اور صبر کی بنیاد پر وہ میری بندگی کریں گے، نیک اعمال سر انجام دیں گے، تو جو ان کے سب سے اچھے اعمال ہوں گے، ظاہر ہے نیکیاں بھی درجہ بدرجہ ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی ہے، کوئی اس سے بڑی نیکی ہے، تو جو لوگ نیک اعمال کریں گے
اور نیکی پر ہی وہ مطلب کاربند ہوں گے تو قیامت کے دن ان کی جو بڑی نیکیاں ہیں ان کے مطابق ہم اس کو ڈیل کریں گے اور اس کو اجر دیں گے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ قرآن کی صفت بیان کرتا ہے، اور یقین جانیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہم پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں۔ یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور انسانوں کو دیا ہے، یہ واقعی اس کا بڑا فضل ہے۔ وہ سورہ یونس کی جو آیت ہے نا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اے نبی لوگوں کو کہو کہ اللہ نے جو تمہیں قرآن دیا ہے یہ اس کا بڑا فضل ہے اور اس کی بڑی رحمت ہے، اس کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ یہ قرآن تو مطلب ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ اس دنیا میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی صفت بیان کی ہے آیت نمبر 102 میں کہ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے۔ مطلب یہ قرآن کی صفت یہ بھی ہے کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، اگر ایمان لانے کے بعد اس قرآن سے وہ چمٹا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے، اس کو سمجھتا رہے اور اس کے جو احکام ہیں ان کے مطابق عمل کرتا رہے، تو یہ قرآن پھر ان ایسے لوگوں کے دل کو بہت پختہ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے ایمان پر، اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ یہ قرآن بتاتا ہے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دیتا ہے۔ دیکھیں نا، دل کو بھی مضبوط کرتا ہے اور زندگی کے معاملات میں ہر معاملے میں سیدھی راہ بتاتا ہے، اور نتیجتاً فلاح و سعادت کی قرآن جو ہے خوشخبری دیتا ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتر الكاذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا
ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. مطلب ہے کہ پورا قرآن مطلب آخرت کا ذکر، آخرت کا ذکر، آخرت کا ذکر، کہ بھئی اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز آخرت ہے. آخرت کی طلب اپنے اندر پیدا کرو، آخرت کی تیاری کرو. دنیا ہے ہی آخرت کمانے کے لیے. تو یہاں بھی جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 111، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا. یعنی کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا. مطلب نہ بیٹے کا، نہ بھائی کا، نہ باپ کا، نہ بیوی کا، نہ کسی دوست کا، کسی نہیں ہوگی. بلکہ حدیث میں پچھلے دنوں میں نے یہ پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ہر بندے کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور جب اسے حساب کے لیے کھڑا کر کے پکارا جائے گا کہ بھئی یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ لے سکتا ہے. تو اس کے مطلب قریبی رشتہ دار، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی جو ہے، اس کا اگر اس پر حق ہوگا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ آج میں اس سے حق لوں گا. مطلب کوئی اس پر ترس نہیں کرے گا. مطلب کمال ہے نا کہ بھئی بیٹا جو ہے وہ باپ سے حق لینے میں بڑا تیز ہوگا، اور باپ بیٹے سے حق لینے میں بڑا تیز ہوگا. اس دن صرف جو ہے ہر کسی کو اپنی اپنی جو ہے وہ پڑی ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اس لیے اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں اس آخرت پر بہت ہی گہرا ایمان نصیب کرے اور اس کی فکر نصیب کرے، اور ہماری ساری زندگی کو ہمیں یہ ذہن دے کہ ہم جو کریں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور آخرت میں اجر لینے کی نیت سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کریں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ یہ بات بھی بڑی کرتا ہے قرآن میں، بھائی جو رزق میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جو حلال رزق ہے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کو استعمال کرو، اور اس کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کے بندے ہو تو. مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. بس صرف یہ ہے کہ جتنی اس کی نعمتیں ہیں، جو اس نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، جس طرح کا بھی رزق دیا ہوا ہے، وہ اس کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. بس اتنی سی پابندی ہے. باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے کہ خود ہی حلال اور حرام نہ کر لو، جو رزق میں نے دیا ہے اور اس میں میں نے جو حلال اور حرام کی قیود تمہیں بتائی ہیں ان کا لحاظ کرو، خود ہی قانون ساز نہ بن جاؤ۔ یاد رکھو کہ یہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے، اگر تم میری فرما برداری نہیں کرو گے تو بہت ہی دردناک عذاب تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تو یہ بھی بات ہم کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذکر کے ساتھ ہر کسی کا اچھا ذکر کیا ہے اور ان کی خوبیاں اور ان کی قربانیاں بیان کی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپریسیشن بہت زیادہ ہے، ان کی تحسین اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کی ہے۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم تو تنہا ایک امت تھا، مطلب یہ کہ وہ صلی اللہ کے بندے نے اکیلے ہی وہ کام کر دیا جو ایک پوری امت کرتی ہے۔ تو یہ واقعی بعض لوگ اتنے یکسو ہوتے ہیں اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق بخشتا ہے کہ وہ اکیلے ہی مطلب بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اپنی ذات ہی کی بنیاد پر مطلب لوگوں کو وہ اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں اور بڑا کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہی یکسو تھا، نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اس کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی، اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور آخرت میں بھی یہ بندہ ہمارے صالح بندوں میں شریک ہوگا۔ تو بڑی اللہ تعالیٰ اپریسیشن کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں انعامات بھی بڑے دیے، دنیا میں بھی انہیں انبیاء کا باپ بنایا اور رہنما بنایا، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہت ہوگا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ بھئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا اور ان کی اتباع میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں بھی فرمایا کہ بھئی اپنے رب کی طرف بڑی حکمت سے اور بڑی اچھی نصیحت سے اور بڑے اچھے مباحثے سے دعوت دیں، بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دیں، بڑی خوبصورت نصیحت کے ساتھ دعوت دیں، اور اگر کسی سے بحث کرنی پڑتی ہے، کسی معاملے کو سمجھانا پڑتا ہے، تو وہ بھی بحث برائے بحث نہ کریں بلکہ بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں قرآن مجید کی ساری تعلیمات پاکیزہ بھی ہیں، عدل پر بھی مبنی ہیں، اور سچ بھی ہیں، اور انسان کے لیے بابرکت بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی نصیب کرے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں، مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا اس کا ذکر ہے کہ بھئی راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سے پھر عرش پر گئے اور پورا جنت اور دوزخ کی پوری اس کو دیکھا اور پھر واپس آئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ کوئی خواب کی حالت میں نہیں ہوا تھا، نہ کوئی یہ کشف تھا، بلکہ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ بالکل جسم کے ساتھ پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم کو بیت المقدس بھی لے گیا اور وہاں سے آسمانوں تک بھی لے گیا۔ سبحان الذی اسری، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ ہر کمزوری سے پاک ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں تو یہی ذکر ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے، مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور باقی پھر جو اگلا سفر ہے وہ سارا حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے، اور بہت ساری حدیث ہیں، کو غالباً 25 کی تعداد میں حدیث ہیں۔ تو بڑی مطلب پختہ بات ہے کہ یہ جو معراج کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وعد أولاهما بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء بعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کے دو دور جو ہیں وہ بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے زمین میں فساد کیا اور مطلب دین کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی اور غداری کی اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوئے، اور دونوں مرتبہ دنیا میں ہم نے دشمن کے ذریعے ان کو سخت عذاب اور تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا۔ تو اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب کوئی مسلمان قوم جو ہے وہ فسق اور فجور کا اور فساد کا اور اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے عذاب میں اور غلامی میں اور طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی قانون کی وجہ سے ہے کہ جو لوگ انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں جب وہ گناہوں پر اترتے ہیں، ظلم پر اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ جو آیت نمبر 13 اور 14 ہیں یہ بڑی قابل غور آیات ہیں۔ اللہ کرے آپ سن رہے ہوں، ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو ظاہر ہے کوئی نیند کا غلبے کا بھی امکان تو نہیں ہے، لیکن دھیان اگر آپ کریں تو یہ دو آیتیں بڑی کمال کی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا اچھا یا برا شگون، آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سن لیں کہ ہر انسان کی بدنصیبی اور خوش قسمتی اس کے گلے کا ہار ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کے جو اپنے اعمال ہیں اسی کی بنیاد پر وہ خوش قسمت ہے اور انہی کی بنیاد پر وہ بد قسمت ہے۔ یعنی اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھے اعمال کا پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ہے، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ہے۔ مطلب یہ کہ ہر انسان کا جو شگون ہے وہ اس کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ مطلب وہ اگر خوش قسمت ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے، اور اگر وہ بدقسمت ہے تو وہ اپنے کفر، ناشکری اور بدعملی کی بنیاد پر۔ یعنی ہر کسی کی جو خوش قسمتی ہے اور بدقسمتی ہے
وہ اس کی اپنی سیرت کے ساتھ مشروط اور وابستہ ہے، اس کے کریکٹر کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے ہی گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا اپنا ہی عمل جو ہے وہ اس کا اچھا شگون ہے، اس کا اپنا ہی عمل ہی اس کا برا شگون۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ مطلب یہ کہ اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ کتاب ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اسے کہیں گے کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہ عجیب کتاب ہے، اس نے نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا۔ تو یہ بالکل ہم ہر بات جو ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے اور ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے ہی مطلب اعمال ہیں جو ہمارے لیے وبال ہوں گے اور اپنے ہی اعمال ہیں جو ہمارے لیے خوش قسمتی ہوں گے، انعام ہوں گے۔ تو یہ بات قرآن مجید، اور یہ بات بڑی انصاف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، تو ظاہر ہے مطلب بندے کے اپنے ہی اعمال، اچھے اعمال اس کے لیے اچھائی ہیں اور برے اعمال اس کے لیے برائی ہیں۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نخلق قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ یہ بھی اس طرح کی آیتیں پڑھ کے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنی ہوتی ہے تو اس کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور سردار لوگ ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ گناہوں پر اور فسق پر اتر آتے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈر ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں بچائے۔ کہ مطلب قرآن یہی کہتا ہے کہ جب کسی قوم کے بڑے لوگ جو ہیں وہ کم ظرفی پر اور بے حیائی پر اور ظلم پر اور خیانت پر اتر آتے ہیں تو پھر وہ قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی۔ وَكَمْ أَخْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مخذولا۔ لو جی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے کہ چاہیں تو وہ اس دنیا کو پسند کر لیں، چاہیں تو وہ آخرت کو پسند کر لیں۔ جو اس دنیا میں مطلب سب کچھ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ارادے کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے آخرت چاہیے اور اس کے لیے پھر وہ ہمارے ضابطے کے مطابق محنت بھی کرتا ہے، تو اس کی جو صحیح ہے اس کی قدر کی جائے گی۔ لیکن یہ جو دونوں لوگ ہیں، دنیا چاہنے والے اور آخرت چاہنے والے، ہم دنیا کا سامان زیست ان دونوں کو دیتے رہیں گے۔
یہ ہمارا اصول ہے، ہم دونوں کو دنیا کا سامان جو ہے وہ دیتے رہیں گے، اور یہ تیرے رب کی عطا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ یہ جو 2-3 آیتیں ہیں یہ بھی بڑی قابل غور ہیں۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، یعنی 23، 24 اور 25، اس میں بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کی ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے انسانوں کے معاملے میں، اس کا طے شدہ فیصلہ ہے، اور وہ اپنے فیصلے کا اعلان کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے، صحابہ کو بھی کہتا ہے، اور ہر مومن کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ سیدھی سی بات ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں اس کا جو حکم ہے اس کو مانو، باوجود اس کے کہ اس کے حکم کی نافرمانی کی تمہیں آزادی اور اختیار ہے، لیکن تم اس کا حکم مانو، اس نے یہ تمہارے بارے میں فیصلہ کیا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، مطلب والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، اور ایسا سلوک کرو کہ جو احسان پر مبنی ہو، مطلب ایسا محسوس ہو کہ ان کے حق سے بھی تم ان کے ساتھ زیادہ نیکی کر رہے ہو۔ اور پھر یہ بتایا کہ بھئی ان کے ساتھ نیکی کی اصل شکل کیا ہے۔ اصل شکل یہ ہے کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو کر تمہارے پاس رہے تو ان کا بہت زیادہ ادب کرو، احترام کرو، اور اپنی زبان کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہو اور ادب کے ساتھ بات کرو، یعنی ایک تو ان کے ساتھ محبت کرو اور ایک ان کا احترام کرو، اور ایک زبان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرو۔ جب کوئی والدین کا بچہ یا بچی زبان کی بدتمیزی کرتا ہے والدین کے ساتھ تو والدین کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دل میں محبت ان کے لیے رکھو، احترام رکھو، اور بہت زیادہ زبان کے اندر ادب پیدا کرو، اور مطلب ان کے سامنے بڑی شفقت اور محبت سے جھک کر رہو، اور ان کی ہر جائز بات جو ہے اس کی فرما برداری کرو، اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی شفقت کے ساتھ پالا ہے، تو بھی ان کے ساتھ مہربانی کر۔ تو اگر یہ تمہارا رویہ ہوگا تو کسی وقت بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے کوئی غلطی اگر ہو جائے تو پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. یہ بڑی بات قرآن میں اللہ کرتا ہے کہ بھئی یہ رزق کے معاملے میں، یہ جو دنیا کا رزق کا ہے، اس کے معاملے میں زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں اور زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. اپنے حالات کے مطابق اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کریں. باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ نپاتلا دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ بسا اوقات بندہ سوچتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بار کہا ہے کہ بھئی لوگوں دیکھو یہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ ہر کسی کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کو رزق کے معاملے میں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کسی کو وہ کھلا دے دیتا ہے، کسی کو وہ ضرورت کے مطابق دے دیتا ہے. تو اتنی زیادہ یہ جو بات ہے اس کو پڑھ کر یہ خیال آتا ہے کہ شاید وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ چونکہ اس رزق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اللہ انہیں کہتا ہے کہ بھئی میرے نزدیک تو اس کی خاص کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ میں تو برے لوگوں کو بھی بہت زیادہ رزق دے دیتا ہوں اور نیک لوگوں کو تھوڑا دیتا ہوں، اور بعض نیک لوگوں کو بھی بہت زیادہ دے دیتا ہوں اور بروں کو تھوڑا دیتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کو تم زیادہ مطلب ویٹیج دے رہے ہو. یہ میرا معاملہ ہے، میں تمہیں جس حال میں رکھوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، اللہ کا فضل جائز طریقے سے حاصل کرنے کی تم مطلب کام نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملے اس پر کانے ہو جاؤ اور زیادہ اس کو اپنا وہ مسئلہ نہ بناؤ، کیونکہ یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے. مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کے بھی تمہیں حالات دیے ہیں ان میں تم اللہ کی بندگی کرو، نیکی کرو، آخرت کی فکر کرو اور اپنی آخرت بنانے میں لگے رہو. یہ اصل بات ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ کرتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ
فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا ولا أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تو یہ ہمارا جو آج کا سبق ہے، ایک پارے کا ربع اور پھر اگلے پارے کا ربع ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں یہ آیت نمبر 44 ہے. یہاں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے اور بھی جگہوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی جو ہر چیز ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس طرح وہ تسبیح کرتی ہے اس کا تم میں شعور نہیں ہے. یعنی ہر چیز کوئی ہمارے نزدیک بے جان ہے یا جاندار ہے، ہر شے کو اللہ نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے اور ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پاکی کے ساتھ، اپنی حمد کے ساتھ اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق دے. صبح پڑھ کے دے رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضل إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم كان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبي وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل ولا شاكلات فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وسما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ظاہر ہے ہم نے اس تلاوت میں کسی بات کو سمجھنا ہوتا ہے، تو یہ جو ربع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اللہ کرے آپ جاگ رہے ہوں اور جاگ کر آپ نے سنا ہو، اس کی جو پہلی ہی آیت ہے، اگر اس پر ہم تھوڑی سی بات زیادہ کر لیں تو یہ ہمارے لیے شاید بہت ایک رہنمائی ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار مختلف طریقوں سے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کریں. مطلب جب بھی بات کریں تو ایک تو بات ٹھیک ہو، سچی ہو، خلاف واقعہ نہ ہو، اور دوسرا اس کے لیے جو لہجہ استعمال کریں، جو انداز استعمال کریں، وہ ٹھیک ہو، اس کے اندر حسن ہو، بدتمیزی نہ ہو، سختی نہ ہو، ترشی نہ ہو، کسی کا دل دکھانے والی بات نہ ہو. یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سمجھاتا ہے، اور حدیث میں بھی بہت زیادہ سمجھاتا ہے. میں نے شاید ایک دن آپ سے بات کی ہوگی کہ یہ جو سورت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ پوری صورت اس پر ہے کہ جو لوگ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان سے دوسرے کو دکھ دیتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ٹچکر مارتے ہیں، یا ان کو تانے دیتے ہیں منہ در منہ، ان کے لیے بڑی بربادی ہے. اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ پیسہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو ہم مطلب ہوتامہ میں ڈالیں گے. اور ہوتامہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ یہ لفظ آئے ہیں کہ ہوتامہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ. یعنی قرآن مجید میں آپ اندازہ کریں کہ کسی جگہ بھی جہنم کو نار اللہ نہیں کہا گیا، صرف اس صورت میں کہا گیا ہے. اور مطلب اتنا زیادہ ناراض ہو کر اللہ نے بات کی ہے کہ جو بندہ تکبر میں آ کر دوسرے سے بد زبانی کرتا ہے اور اس کو دکھ پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، بچیوں، بچوں، یہ آج سے فیصلہ کر لیں کہ اس زبان کا استعمال غلط نہیں کرنا. کوئی آپ کے ساتھ زبان غلط استعمال کرے بھی تو اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، کنٹرول میں کرنا ہے، اور زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا. اب یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں کہ آیت نمبر یہ 53 ہے بنی اسرائیل کی، اور یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. یہاں سے ہی ہم نے اگلے ربع کی تلاوت شروع کی ہے. وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا
کہ اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، مطلب بات بھی بہترین ہو اور انداز بھی بہترین ہو، اس کے علاوہ بات نہ کیا کریں۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد الفاظ بولے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود ذرا اس ریفرنس میں اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہم نے اگر اس پورے دورہ قرآن سے کچھ چیزوں کو سمجھ کر اختیار نہیں کرنا تو پھر تو محض دورے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ بات زبان سے نکالا کرو جو بہترین ہو، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جو فساد اور لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ 90% بد زبانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو بد زبانی ہے یہ اس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور انسانوں کے تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ تو شاید کسی موقع پر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ویسے تو پتہ نہیں کتنے الفاظ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس مطلب گفتگو کے لیے بولے ہیں، لیکن 4-5 الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو سامنے رکھیں اور ان کو سامنے رکھ کر آپ گفتگو کیا کریں تو شاید آپ کے اندر بڑا حسن اور بڑی خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور آپ کی شخصیت جو ہے اس کے اندر نکھار بھی بڑا پیدا ہو جائے، اور آپ بہت سارے شرور اور فتنوں سے بچ بھی جائیں۔ وہ 5 لفظ یہ ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے قول حسن، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ انسانوں سے اچھی بات کریں، بھلائی کی بات کریں۔ اور ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے قول لین، کہ انسانوں سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اور ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے قول سدید، کہ سیدھی بات کریں، اس کو گول مول نہ کریں اور سیدھے طریقے سے کریں۔ اور ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے قول بلیغ، کہ جب کسی سے بات کریں تو اس انداز میں کریں کہ وہ بات کو سمجھ جائے، مطلب ہے کہ آپ کی بات واضح ہو۔ اور پھر ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے، یہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے، وہ والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول کریم، کہ ادب کے ساتھ بات کریں، جس سے بھی بات کریں ادب کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کا بڑا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت دے، اور آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بندہ جب بدتمیزی کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے تو سارا کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس ربع میں یہ جو مشہور حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کا ایک حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ ظاہر ہے تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ یہاں فجر کے قرآن کا مطلب فجر کی نماز ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو لیکن یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس کی تشریح یہاں لکھی ہوئی ہے، یعنی اگر تم 5 وقت کی یہ نماز بہت اچھے طریقے پر، اس میں صرف تہجد کی بات نہیں ہے، اس میں 5 وقت کی نماز کا ذکر ہے،
اور پھر تہجد کا بھی ذکر ہے، اور تہجد کو دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ یہ نفل ہے۔ اگر مطلب اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ کوئی بندہ اگر نماز بہت اچھے طریقے سے ادا کرے پانچوں وقت کی، اور پھر نفل کی بھی کوشش کرے، مطلب نماز کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہو۔ اچھا جی، یہ نماز واقعی بہت بڑی چیز ہے، اور ہم جو لوگ نمازی ہیں وہ اس کا اس طرح دھیان نہیں رکھتے جس طرح اس کا حق ہے۔ مطلب عام طور پر دیکھا ہے کہ بڑی مطلب بے دلی کے ساتھ اور بڑے قسمساتے ہوئے بس نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں۔ ویسے جی یہ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، بڑوں سے بھی کہتا ہوں کہ زندگی تو گزر رہی ہے، کسی کی تھوڑی گزر گئی، کسی کی زیادہ گزر گئی، موت کا ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن نماز اپنی جو ہے اس کے اندر بڑا حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی وعدے کیے ہیں، اور یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر تم اس نماز کا صحیح اہتمام کرو، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر اللہ پہنچا دے گا جہاں تم محمود خلائق ہو کر رہو گے، ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن جائے۔ مطلب ہے کہ اگر نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی تمہارا احترام پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے میں نے دو باتیں کی ہیں، ایک اس ربع میں نے گفتگو کی بات کی ہے، اور ایک نماز کی بات کی ہے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ کوئی بندہ پڑھے تو بہت بڑی بات ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ صبح اٹھ کر کوئی 2 4 6 8 نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ لیکن اس میں علماء نے گنجائش بھی بڑی دی ہے کہ جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ عشاء کے بعد اگر کوئی 2 4 نفل پڑھ لے تو اس کی تہجد ہو جاتی ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا کرے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیام اللیل کا اجر جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ تو یہ نماز جو ہے اس کا بڑا اپنے اندر جو ہے وہ خیال رکھیں کہ یہ نماز ضائع بھی نہ ہو، اور اس نماز کے حسن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. تو الحمدللہ یہ ربع اس کی تلاوت بھی ہم نے سن لی. یہ سورہ کاف اب شروع ہو گئی ہے. یہ بڑی معروف سورت ہے اور اس کے بارے میں جو بڑی ایک معروف روایت ہے کہ اس کو ہر جمعے کے دن اس کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے. اس کا بڑا اجر ہے, اس کا بڑا فائدہ ہے. تو آپ لوگ کرتے ہوں گے جمعے کے دن اس کی تلاوت. اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو اس پوری صورت کو سمجھیں بھی اور اس کی تلاوت جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کرنے کی کوشش کیا کریں. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پوری صورت ہے یہ 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے. یہ مشرکین مکہ یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کئی سوال کرتے رہتے تھے اور ہر آزمائش میں ناکام ہوتے تھے لیکن بات مانتے نہیں تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ انہوں نے یہودیوں سے مل کر 3 سوال کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھائی اصحاب کہف کون تھے, تو ایک تو اس کا ذکر ہے. ایک یہ پوچھا کہ بھئی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے, اس کا بھی ذکر یہاں موجود ہے. اور ایک انہوں نے سوال کیا کہ ذوالقرنین کون تھا, اس کا بھی ذکر اس صورت میں ہے. تو یہ 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے. لیکن صرف 3 سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے, بہت ساری اور باتیں بھی ہیں, نصیحتیں ہیں, باتیں ہیں. تو یہ جو اس کا پہلا رکوع ہے اس میں یہ ایک آیت ہے. یہ بات بڑی قرآن مجید میں بار بار آتی ہے. اس کو میرا خیال ہے ہمیں مان لینا چاہیے اور اس رمضان سے یہ تو فائدہ ہمیں اٹھا لینا چاہیے کہ اس کو مان کر ہم اسی کے مطابق یہاں دنیا کی زندگی کا وقت پورا کریں. یہ آیت نمبر 7 میں ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار اس ساری زمین کو ہم نے چٹھیل میدان بنا دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ بار بار اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ زمین, اس کی زینتیں, سب کچھ جو ہے ایک آزمائش ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. اور بہتر عمل سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, تو ایمان کی بنیاد پر یہ اچھی طرح سن لیں کہ بہتر عمل کی تعریف کیا ہے. ایمان کی بنیاد پر اللہ کے ضابطے کے مطابق سارے اعمال سر انجام دینا, یہ بہتر عمل. تو ہم نے یہ ساری زندگی, دنیا, یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور ہمارے ضابطے کے مطابق ہمیں خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. باقی یہ زمین تو ایک وقت آئے گا کہ یہ چٹھیل میدان جو ہے وہ بن جائے گی.
پھر یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ بھی اصل میں اس کے آخر میں آتا ہے کہ یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے ہم نے یہ واقعہ انسانوں کے اندر اسے انسانوں کی تاریخ کا حصہ بنایا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ بھئی دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ 300 سال جو ہے وہ سوئے پڑے رہے اور 300 سال کے بعد ووٹ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے 300 سال سونے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا وہ کتنے سوئے ہیں، تو وہ اندازہ لگانے لگے، کوئی کہتا ہے ایک پیر ہو گیا ہوگا، یا کوئی کہتا ہے نہیں یار پورا دن گزر گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آدھا دن گزرا ہے۔ تو اللہ نے ان کو اٹھا دیا اور مطلب ان کو انسانی تاریخ کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ بھئی دوبارہ لوگوں کا میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر ان کی کہانی جو ہے اصحاب کہف کی، اس کو تو لمبا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی اس میں خیال آتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف تھے چند نوجوان تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ لوگوں کو کفر اور شرک پر مجبور کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو وہ قتل کرا دیتا تھا۔ مطلب بادشاہ بھی تو بڑے بڑے عجیب کام کرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان تھے کو 5-7 انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس کے سامنے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام تھا اور ہم یہ شرک نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے یہ کچھ وقت ہے، پتہ نہیں 12 گھنٹے، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تو یہ وہاں سے پھر اپنی جان بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور باہر آئے تو ایک غار کے اندر لیٹ گئے، تو وہاں ہی 300 سال تک پڑے رہے، اور اس کے بعد جاگے اور شہر میں گئے تو شہر کے لوگوں کو پتہ لگا اوہ یہ کون ہے، تو یہ کیا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور پھر وہ اسی طرح اس غار میں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے وہ اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ایک کتا جو ہے وہ ان کے ساتھ لگ گیا، جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس شہر سے نکلے، جو بھی شہر تھا، تو وہ اس کو بڑا وہ مطلب ہے کہ وہ پیچھے کرتے رہے، اپنے سے ہٹاتے رہے، لیکن وہ نہیں ہٹا، اور وہ غار کے وہ اندر جا کے لیٹ گئے، اور وہ غار میں اپنے مطلب ہاتھ پھیلا کے پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ اب اس میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھئی ان انسانوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی اس شہر کے سارے انسانوں سے تو یہ کتا اچھا ہے، جس نے ان لوگوں کی حفاظت کو اپنے ذمہ لے لیا اور ان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس واقعے سے سمجھایا ہو کہ جب انسان کفر کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ گندے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، ہر جانور ان سے اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اصحاب کہف کا قصہ اس صورت میں ہے جو عیسیٰ ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں یہ جو آیتیں ہیں یہ بڑی ایک مسلمان کے لیے یہ آخری آیتیں ہیں اس ربع کی، کہ یہ آیت نمبر 27 سے لے کر یہ آخری رکوع جہاں مکمل ہوتا ہے وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی، سب مسلمانوں کو بھی، کہ بھئی ایک تو اس قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ بڑی بے بدل چیز ہے۔ اگر تم نے قرآن چھوڑ دیا نا تو پھر تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، پھر تم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اس قرآن کے ساتھ جڑو۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہو، ایک قرآن کے ساتھ جڑو، ایک نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، اپنی کمپنی، اپنی مجلس، اپنی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ بناؤ، اور نیک لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہو، باقی جس کا جی چاہے گا وہ آ جائے گا، جس کا جی چاہے گا وہ کفر کرے گا۔ تو کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور ماننے والوں کے لیے ہم نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں۔
تو یہ ایک بڑی جامع سی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھائی کہ قرآن سے جڑ کر رہو، نیک لوگوں سے جڑ کر رہو اور دین کی طرف دعوت دیتے رہو۔ باقی یہ اللہ کا معاملہ ہے، جس کو اس نے ہدایت دینی ہوگی وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا اور وہ اجر پا لے گا، اور جو کفر کرے گا وہ سزا پا لے گا۔ اس میں ایک بات بعض مفسرین نے لکھی ہے، احاط بہم سرادقھا، کہ بھائی ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اس کے بارے میں نے بعض تفسیروں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں یا کافر اور مشرک ہوتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ کا سیک جو ہے اس دنیا میں بھی پہنچتا ہے۔ اب وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس انداز سے، لیکن ان کو اس کا جو سیک ہے نا وہ ان کو اس دنیا میں بھی پہنچتا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی وہ چین سے نہیں رہتے، ان کے دلوں تک وہ سیک جاتا ہے اور ان کی زندگی بڑی بد اطمینانی کی اور بے اطمینانی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں ایمان اور نیک عملی کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحثوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا آگے پڑھنا تو الحمدللہ ابھی ہمارے متعین وقت میں 15-20 منٹ باقی ہیں اور ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. ہمارے قاری صاحب بھی بہت اچھے ہیں, بہت اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ کو مزہ آتا ہوگا. تو تیز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بڑا ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ان کو برکت دے. تو اس حصے میں مطلب میں نے آپ کو بتایا نہ تھا نا کہ سورہ کاف جو ہے وہ 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے. ایک بھائی اصحاب کاف کون تھے, ایک موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے, اور ایک ذوالقرنین کون تھا. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ ہے اس پر ہم کل گفتگو کریں گے, اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ تو تلاوت آپ نے سنی ہے لیکن کچھ حصہ اگلے پارے میں ہے. تو اس پر ہم کل بات کر لیں گے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور مثال یہاں پر دی گئی ہے. یہ آیت نمبر 32 سے جو رکوع شروع ہوتا ہے, اس میں 2 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی.
اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ اس میں بھی بڑا سبق ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت اچھے 2 باغ انگوروں کے دیے ہوئے تھے، اور ان باغوں کے گردا گرد جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی. مطلب یہ کہ وہ کھجوروں کی درختوں کی جو باڑ تھی وہ خود بھی ایک باغ تھا. مطلب انگوروں کے باغ تھے اور ان کے گرد جو ہے وہ کھجوروں کے درخت تھے. اور پھر بڑا عجیب نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے کہ ان کے درمیان سے نہر گزرتی تھی. مطلب آپ اگر زمیندار ہیں اور آپ کچھ زمیندارے کو جانتے ہیں تو یہ تو بہت ہی خوبصورت اور زرخیز زمین کا اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ زمین بھی بہت اچھی ہے، وہاں باغ ہیں، باغ بھی ڈبل ہیں، 2 تو باغ ویسے انگوروں کے ہیں اور ان کے گرد کھجوروں کا بھی باغ ہے، اور درمیان میں نہر گزر رہی ہے. بڑا خوبصورت منظر ہے. اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے جو باغ تھے اسے بہت پھل دیتے تھے. تو لیکن اس کی مت ماری گئی، دماغ خراب ہو گیا. بجائے شکر کرنے کے اس نے کہا کہ یہ جو میرا سلسلہ ہے نا یہ کبھی خراب نہیں ہوگا، بڑا مستحکم سلسلہ ہے، زمین بھی بہت اچھی ہے، باغ بھی بہت اچھے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ میرا کام خراب ہوگا. اور ساتھ اس نے پتہ نہیں کیوں یہ بات کہی، اس کی مت ماری گئی، دماغ خراب ہو گیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت بھی آنے والی ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہونے والا ہے. حالانکہ مطلب وہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کچھ اللہ کو وہ لوگ جانتے تھے اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت ہوگی، لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو بھی میں اللہ کے ہاں بہت کچھ پاؤں گا، وہاں بھی میں امیر کبیر ہی ہوں گا. مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بڑا چہتا ہوں، یہاں بھی پیسے اس نے دیے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی دے گا. مطلب اس نے کچھ تو اس دولت کے نشے میں غلط باتیں کی اور کچھ مذاق کا لہجہ بھی اختیار کیا. اور دوسرا جو اس کا ساتھی تھا اس کے سامنے بھی تکبر کا اظہار کیا کہ بھائی میرے پاس بڑا کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے. تو اس نے آگے سے کہا یار تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے اور قادر ہے، وہ تو تیرے باغ کو تباہ کر سکتا ہے اور مجھے تجھ سے اچھا باغ دے سکتا ہے. تو بھائی جب باغ میں آیا تھا تو نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے مطلب اللہ نے ہی دیا ہے، میرے پاس کیا طاقت ہے، تو یہ تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا، راتوں رات اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس نے ہاتھ ملنے شروع کر دی. اب یہ سارا قصہ سننا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں اگلے رکوع میں جو بات اللہ فرماتا ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ اس قصے سے ایک سبق ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ بھائی لوگوں یہ مال اور یہ اولاد یہ تو محض دنیا کی ایک عارضی زینت ہے اور آزمائش ہے. اصل تو یہ ہے کہ تم اس مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں نیکیاں کماؤ. یہ جو نیک اعمال ہیں اصل سرمایہ تو یہ تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بھی یہی نیکیاں بہتر ہیں، اور انہی نیکیوں سے ہی تم کوئی اچھی امیدیں وابستہ کر سکتے. یہ تو ساری چیزیں جو ہیں آزمائش ہیں، مال ہے، اولاد ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ سارا زندگی کا اگر سلسلہ تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہ سارا سلسلہ 6 مہینے کی فصل کی طرح ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ کو فصل بوتا ہے، فصل ہوتی ہے، لہلاتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ پک جاتی ہے اور بس وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے.
تو اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات اس قصے میں سمجھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے راستے پر چلائے، نیکی کے راستے پر چلائے۔ یہ جو ہمارا دورہ قرآن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، اور اس میں سے بڑی جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہم ان کو یاد دہانی کے طور پر ہم انہیں یاد بھی کر رہے ہیں۔ باقی مطلب جب تک میں نے یا آپ نے آگے بڑھ کر اس کو اختیار نہ کیا تو دھکے سے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو دورہ ہے اس لیے نہیں کہ ہم کوئی خطابت یا اپنے کرنے کے لیے اس کو شروع کیا ہے، اس کو تو ہم نے اپنی اور مطلب ہے کہ باقی دوستوں کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ اس کو کیا ہے۔ تو آج ہمارے 15 پارے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی کام نصف ہو جاتا ہے نا تو اگلا نصف بڑی تیزی سے ختم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے 15 پارے آج مکمل ہو گئے ہیں تو اگلے پارے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مکمل ہوں گے۔ اسی طرح جب پورے ہو جائیں گے نا تو روزے بھی یہ تیزی سے جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ خود بھی بڑے پیڈے پختہ رہیں اور بڑے شوق سے، بڑے ہاتھ منہ دھو کر اور بڑا الرٹ ہو کر اس میں شامل ہوا کریں، اور جو دوپہر کا درس ہے اس میں بھی شامل ہوا کریں۔ اور اس درس میں بھی اور اس درس میں بھی میں نے آپ کے ذمہ کام لگایا تھا کہ آپ نے تین اور اس طرح کے موبائل تلاش کرنے ہیں جن پر ہمارا یہ لائیو چلے، یعنی آپ کے 3 دوست ایسے ہوں، 3 گھر ایسے ہوں جو اپنے موبائل کو استعمال کریں اور ہمارا دوپہر کا درس جو ہے اس میں بھی شریک ہوں اور اس درس میں بھی شریک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔